أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یقیناً بہتر ثواب ملتا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 102 پڑھی، جو کہ لمبی آیت تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے دور میں جو شیاطین تھے، پھر اس کے بعد ہاروت اور ماروت فرشتوں کا ذکر، جن کے بارے میں بہت ہی بے بنیاد اور من گھڑت جو کہانیاں بنی ہوئی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس کو وہ جیسے ان کو حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے جو بھی لوگ ان سے سیکھتے تھے انہوں نے کفر کیا، یا شیاطین تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے جو کے دور میں جو کتاب تھی، انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین کفر کرتے تھے، اور نہ ہی ہاروت و ماروت نے کوئی ایسا کام کیا، بلکہ جو لوگ تھے انہوں نے الٹے کام کیے، اور ان سے جو چیز سیکھتے تھے وہ آگے پھر وہ لوگوں کو وسوسے ڈال کے اس میں تبدیل کر کے آگے لوگوں کو بیان کرتے تھے، جس سے پھر وہ اس دور کے اندر اور آج تک جو جادو اور سحر کا جو سسٹم ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جو چیزوں کو کس طرح تبدیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آیات کے اندر رد و بدل کرتے ہیں اور ایسی چیزیں ڈیولپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے انسانوں کو اور انسانیت کو نقصان پہنچے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ آیت نمبر 2 جب میں نے پڑھی کہ اگر آپ کسی کو اچھے الفاظ سے پکاریں تو آپ کسی کی تعریف کریں، کسی کو کوئی اچھا واقعہ سنائیں یا کوئی اچھی بات سنائیں تو اس کے چہرے پر خوشی یا اس کے چہرے پر جو اس کے اثرات نظر آتے ہیں، اسی طرح اگر آپ کوئی ایسی بات کریں، کوئی ایسی بری بات کریں یا کوئی گالی نکالیں تو وہی جو بھی شخص ہوگا اس کے چہرے پر غصہ آ جاتا ہے، جن کے الفاظ کی اتنی تاثیر اور اتنے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو شیاطین ہوتے ہیں اور شیطان کے جو فالورز ہوتے ہیں، جو شیطان کے جو لشکر ہیں، وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جس سے کہ انسانوں کے اندر جو برائی پھیلتی تھی اور ان کے اندر جو وسوسے ایسے آتے تھے یا ایسے خیالات ان کے اندر ڈال دیتے تھے جس سے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جاتی تھی، اور اس طرح کی اور بھی جتنی برائیاں تھیں وہ کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیت کے اندر آیت نمبر جو آج پڑھی ہم نے 103 کہ اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یقیناً بہت بہتر ثواب ملتا اور کاش وہ جانتے ہوتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر اس کے بدلے میں جو کہ وہ جادو اور اس طرح کی جو چیزیں سیکھتے تھے، اگر وہ تقوی اختیار کرتے، یعنی کہ بالکل جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جیسے اللہ تعالیٰ نے کو اتارا ایسے سیکھنے کی کوشش کرتے اور ان پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کو ثواب بھی ملنا تھا، یعنی کہ جو اس کا اجر تھا وہ ان کو ملنا تھا، اور دوسرا جو ان کا جو راستہ تھا برائی والا اس سے بھی بچ جاتے۔ یعنی کہ جو جس طرح اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا اسی طرح اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور انسان کی نیت یہ ہونا کہ میں نے سیدھے راستے کی طرف ہی جانا ہے، پھر مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف ہی چلنا ہے، پھر چاہے اس کے اوپر اس کے لیے جتنی اس کو مشکلات آئیں، جو بھی پریشانی آئے، وہ اس کے اوپر قائم رہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر ہی قائم رہنا ہے اور اسی راستے پر مجھے چلنا ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے۔ پھر جو بھی اس کے مائنڈ کے اندر جو وسوسے آتے ہیں، جو خیالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت انسان کو اپنے اندرونی لیول پر جو نفسیاتی لیول پر بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ جو انسان کے جو ماحول ہوتا ہے جس میں وہ رہتا ہے، اور اس کے بعد جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کی جو نیچر یا اس کی فطرت بن جاتی ہے،
اس کے مطابق ہی وہ بیہیو کرتا ہے، اس کے مطابق ہی وہ سنتا ہے، جو اس کا اندرونی ایک انسان بن چکا ہوتا ہے، اس کے مطابق ہی وہ چیزوں کو ریسیو کرتا ہے۔ اگر اس کے اندر کا جو انسان ہے وہ حق کے اوپر نہیں ہے، تو بہت مشکل ہے اس کے لیے کوئی حق بات کو ریسیو کرنا اور اس پہ عمل کرنا۔ یہ ساری چیزیں مل کے پھر انسان کی پرسنالٹی بنتی ہے۔ نبیوں کے آنے کا مقصد، ان کو بھیجنے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ جو چیزیں انسان جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جو تبدیل کرتے تھے پہلے اور کو چھپاتے تھے، تاکہ اس کے چھپانے سے یا اس کی جو میننگ کو تبدیل کرنے سے کیا ہوتا کہ وہ انسانوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی تھی، اور ان کے لیے کاموں کو مشکل کر دیا جاتا تھا۔ اور یہ جو اس کے جو لیڈر تھے، جو اس کے جو کتاب کے عالم تھے، اور وہ اپنے فائدے کے لیے پھر لوگوں کو جو قربان کرتے تھے، یعنی کہ ان کو قربان کر دینا، ان کو مشکل میں ڈال دینا، وہ خود اس کے بینیفٹ لینا، اپنی مرضی پیسے لے کر یا کوئی دنیاوی فائدہ لے کر آیات کو ان کا جو میننگ تھا وہ بدل دیتے تھے، اس کا مفہوم ہی بدل دیتے تھے۔ تو یہ چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کا سلسلہ وقتاً فوقتاً جاری رکھا، اور پھر جو آخری نبی کے بعد یہ سلسلہ بھی بند کر دیا گیا، اور کتاب جو آج تک ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک رہے گی، وہ قرآن مجید ہے، اور ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ ہر وقت کے لیے یہ انسانوں کو ہدایت دے گی۔ آج کل کے دور میں بھی جتنی بھی انسان جو ہماری مشکلات ہیں وہ آپ کو اس کتاب کے اندر ملیں گی۔ تو اللہ نے فرمایا اس آیت کے اندر، اس آیت کے اندر جو ہم نے سیکھا، اس کے بعد اس کو الگ سے پیش کیا گیا تاکہ اس کے اوپر ہم غور و فکر کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ ایمان لاتے، کفر کی یعنی کہ جادو کی بجائے وہ ایمان لے کے آتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی کہ دھیان سے زندگی گزارتے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتے، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو بہتر ثواب ملتا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ کاش مطلب کہ یہاں پر ایک ایسی چیز بیان کی جا رہی ہے کہ کاش مطلب کہ انسانوں کے لیے اللہ کی جو محبت یہاں پر دکھائی جا رہی ہے کہ کاش وہ جانتے، کاش ان کو علم ہوتا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے کا ان کو کتنا فائدہ ہے، کاش وہ جانتے ہوتے، لیکن وہ نہیں جان سکے کیونکہ وہ شیطان کے پیچھے تھے۔ لیکن ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم ایسی کسی بات کے پیچھے نہ لگیں، اور نہ ایسی کسی گروہ کا، نہ ایسی کسی گروپ کا، جماعت کا حصہ بنیں جو کہ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دیں۔ دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیماروں کو شفا دے، جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔